السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، ہم نے پہلی ویڈیو میں قبر کے 99 اژدہوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو عذاب دینے کے لیے مسلط کیے جاتے ہیں۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں دوستو بات کرنے والے ہیں کہ میت کو لوہے کے گجوں سے کیسے مارا جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کے بچھونے بچھا دو اور اسے آگ کے کپڑے پہنا دو، اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس سے دوزخ کی گرمی اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو کہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک لوہے کا گج ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے، یعنی کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گج کو ایک بار مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے سوا پوری مخلوق سنتی ہے۔ ایک بار مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گج کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ سوال: یہاں تک بات معلوم کرنے کی ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں آتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جناتوں کو برزخ کی دنیا سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو قبر کا عذاب دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کے مصیبت کے مارے ہوئوں کی چیخ و پکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگے۔ حالانکہ خدا کے یہاں غیب پر ایمان معتبر ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال آپ کی بات صحیح مانے، اسی کو ایمان فرمایا ہے۔ ان الذی یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دیکھ لیے جائیں، پھر غیب پر ایمان نہ رہے اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانُہم لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا۔ سو ان کو ان کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ان کا ترجمہ ہے۔ آگے بات کرتے ہیں دوستو، جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت و دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی بات کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو قبر کے عذاب کے نہ دکھنے اور ان کی آواز نہ سننے میں مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر قبر کے عذاب کا حال آنکھوں سے دیکھ لے یا کانوں سے سن لے تو بے ہوش ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ ہاں، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دی بلکہ دکھا بھی دی، چونکہ آپ نے انہیں دیکھ کر برداشت کرنے کی طاقت موجود تھی۔ یہاں تک کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے حوصلے ہنسنے، بولنے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھنے، اٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سورج ڈوبنے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔
آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی، ان کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نزار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا، اور ایسا بدکا کی قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھی، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کب مرے تھے؟ انہوں نے کہا کہ شرک کے زمانے میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، خدا سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں دوستو ہم یہی اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔